ہیلو ویورس، ہمارے ہمارے جیسے معاشرے جیسا ہمارا ملک ہے یا اس طرح کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان میں سب سے بڑا المیہ جو ہوتا ہے کہ یہاں معاشرتی تقسیم ہوتی ہے۔ یہاں معاشرہ جو ہے وہ خصوصی طور پر دو طرح کے طبقات میں تقسیم ہوا ہوتا ہے۔ ایک طبقہ جس کو ہم عام عوام کہتے ہیں وہ، اور دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو حکمران، اشرافیہ، بیوروکریٹس، ان میں بٹا ہوتا ہے۔ اب جو ہماری اشرافیہ ہے، جس میں ہماری ایلیٹ کلاس، رولنگ ایلیٹ، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، جس میں ہمارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بعض بڑے ہمارے ادارے ہیں ان کے جو سربراہان ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو کہ بہت طاقتور ہوتا ہے، جو طاقتور طبقہ ہے۔ اب معاشرتی تقسیم جو ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ جو عام عوام ہے، اس طرح کے معاشرے میں جو قانون رائج ہوتا ہے، جو قانون، اصول، آئین یا قانون جو بھی بنایا جاتا ہے، جو عام عوام ہے اس پہ وہ قانون بہت زبردست طریقے سے لاگو کیا جاتا ہے۔ لیکن یہی ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے، ان کے اوپر یہ قوانین بالکل اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو اس سے جو بنیادی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے جو ممالک ہیں جن کو عام طور پر ڈیپسٹ کنٹریز کہا جاتا ہے، ڈیپسٹ کنٹریز کہا جاتا ہے یا ڈیپسٹ اسٹیٹس کہا جاتا ہے، اس طرح کے جو ممالک ہوتے ہیں ان میں جو جتنا طاقتور ہے اس کے لیے قانون توڑنا یا قانون کی جو حکمرانی ہے اس کے لیے بالکل مؤثر نہیں ہوتی۔ وہ چاہے قانون توڑیں، ان کے لیے قانون جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتا۔ اور یہ اس طرح کی جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کی کنٹریز میں وہ بہت اپنی ایک کہہ لیں کہ بہترین قسم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ قانون توڑیں، قانون کی دھجیاں اڑائیں، یا اس ملک میں وہ جس طرح کے بھی کام کرتے رہیں، مکمل طور پر ان کو پروٹیکشن، ان کو حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا عملی نمونہ ہم نے یوں دیکھا کہ جیسے عام طور پر ہماری عدالتیں جو ہیں ان میں اگر کسی آدمی کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے تو کیا ایک عام آدمی تصور کر سکتا ہے کہ اس اشتہاری کو پناہ دی جائے یا اس اشتہاری کی پروٹیکشن میں کوئی عام آدمی کھڑا ہو جائے؟ اگر وہ کھڑا ہوگا تو اپنا انجام دیکھے کہ اس کے ساتھ پھر یہ ادارے کرتے کیا ہیں، اس کے اوپر کیسے قانون لاگو ہوتا ہے۔ لیکن وہی اگر کوئی طبقہ جو کہ انتہائی مضبوط کلاس سے اس کا تعلق ہے، اسی رولنگ ایلیٹ سے اس کا تعلق ہے، اگر وہ ان میں سے کسی کو عدالت اشتہاری قرار دے دے تو آپ تصور کریں، اس کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے عدالت، اگر اس کو اشتہاری بھی قرار دے دیا جائے تو کیا وہی اشتہاری جو ہیں ان کے اوپر اسی طرح قانون عمل کرتا ہے جیسے عام آدمی کے لیے کرتا ہے؟ اس کی عملی مثال ہم نے دیکھی کہ جیسے نواز شریف جو ہے وہ پاکستان میں ایک ڈکلیئرڈ مجرم، سپریم کورٹ اس کو ڈکلیئرڈ مجرم کہتی ہے، اور اس کے باوجود ہمارے ہی ملک کا جو پرائم منسٹر ہے، اس کی جو کابینہ ہے، وہ باقاعدہ اس کے گھر میٹنگز کر رہے ہیں، اس کے پاس ملنے جاتے ہیں، اس سے جا کے ملتے ہیں، وہ ملکی قوانین کے اوپر ہدایات دے رہا ہے، وہ ملکی معاملات میں باقاعدہ ہدایات دے رہا ہے، اور جا کے ہمارے ملک کا پرائم منسٹر، اس کی کابینہ جو ہے، اس کے وزراء جو ہیں وہ اس سے جا کے مل رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہمارے پاس سو کالڈ صحافی ہیں وہ جا کے مل رہے ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک خبریں آتی ہیں کہ وہاں ہمارے ملک کی جو بعض ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے مل رہے ہیں، جبکہ وہ اسی ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا ڈکلیئرڈ مجرم ہے۔ اور دیکھیں کہ یہاں ایک عام آدمی کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں تو اس ملک کا قانون آپ کے اوپر بہت مضبوط طریقے سے لاگو ہوگا، اگر آپ مضبوط ہیں اور مضبوط اس رنگ میں ہیں کہ آپ اسی ایلیٹ کلاس یا رولنگ ایلیٹ میں شامل ہیں، تو پھر جو مرضی آپ کرتے رہیں، نہ آپ کے لیے کوئی عدالت ہے، نہ کچہری ہے، نہ تھانہ ہے۔ اس کی عملی مثال آپ نے دیکھی کہ جب یہ ایلیٹ کلاس آئی اور عدالتیں، نیب، سب کچھ بند کر دیا گیا، سب کچھ ختم کر دیا گیا کہ وہ بڑی سے بڑی چوری کریں اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک عام آدمی چھوٹی سی چوری کر لے تو اس کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔